کیسز ہیں کیا؟ وہ انہوں نے رمضان شوگر، یہ شہباز شریف کا کیس ہے، انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ لیا 16 ارب روپیہ، جس میں مسعود چپراسی کے نام پہ 4.25 ارب روپیہ آیا، اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا۔ یہ اب ہو کیا رہا ہے؟ میں ذرا یہ اس لیے آج وائٹ پیپر پبلش کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے ایف آئی او کے اوپر آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ڈائریکٹر تھا، جو انویسٹیگیٹ تھا، اس کو ٹرانسفر کر دیا۔ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے ان ساروں کو باہر پوسٹ آؤٹ کر دیا، کیس سے ہٹا دیا۔ جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھا اس کیس کا، اس کو کہا کہ آپ عدالت میں نہیں آئیں گے، اور سارا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ خطرہ کیا ہے کہ یہ 16 ارب روپے کے ریکارڈ، جس طرح ایل ڈی اے میں ان کی لوٹ مار تھی، ان کے وہ جل جاتے تھے سارے ریکارڈز، یہ اب خطرہ یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈز غائب ہوں گے۔ یہی ہوا تھا جب زرداری کو این آر او جنرل مشرف نے دیا تھا، تو سوئٹزرلینڈ میں ان کے پاس جو $60 ملین کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا، برطانیہ سے ایمبیسڈر گیا اور وہ سارا ریکارڈ چوری کر کے لے کے آیا، اور وہ ریکارڈ ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا۔ تو اب وہی 16 ارب روپے کا اب ریکارڈ غائب ہو جائے گا، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئیں یہ ریکارڈ اب ڈسٹروائے کیا جائے گا۔ دوسرا کیس، 4 نیب کیسز ہیں ان کے اوپر، 7.3 ارب کے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہیں۔ شہباز شریف، والد شہباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ، بیٹا حمزہ شریف وہ بیل پہ چیف منسٹر پنجاب، اور تیسرا سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے، اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی۔ وہ باہر اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹڈ ہے اس کیس کے اندر۔ پھر ایک اور کیس ان کا ہے، وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے ہمارے دور کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دور میں کیونکہ نیب آزاد تھی، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں۔ اور یہ کیس کیا ہے؟ یہ سمپل کیس ہے۔ انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شوگر مل میں 21 کروڑ روپے کی، اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شوگر مل کا سارا جو گند ہے وہ سے نکالنے کے لیے، سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے۔ کرپشن کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچائے، یہ سیدھا کرپشن کا کیس ہے۔ پھر آگے چلیں جی، اور وہ ٹی ٹی کے کیس جو 7.3 وہ کیا ہے، جعلی ناموں کے اوپر انہوں نے، پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے، وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے، ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹی ٹی ریمیٹنسز دکھائی ہیں، اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے، تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیجا، اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے گئے۔ اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جن کے پاسپورٹ سے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے۔ پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں۔ شہباز شریف کا کیس، اس نے پرائم منسٹر کا جہاز، چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا، اور اس جہاز میں اس نے انچالیس بیرون ملک کے دورے کیے، 39 فورن ٹرپس کی، 515 اندرونی ٹرپس کی، 42 کروڑ روپے کا قوم کو نقصان کروایا۔ یہ بالکل غیر قانونی تھا، اس کی اجازت نہیں تھی، اور اس نے 9 دفعہ، ہر مہینے میں 9 دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا۔ یہ بالکل یہ سیدھا نیب کیس ہے، 42 کروڑ روپے کا جو بھی ٹیکس کے پیئر کو نقصان پہنچاؤ غیر آئینی طور پہ۔ پھر ان کی 9 ارب روپے کی شوگر کمیشن کے اندر انکوائری چل رہی ہے ایف آئی اے کی۔ وہ تو سارے جب شوگر کی پوری ہم نے جو شوگر سکینڈل ہوا اس کی جب ہم انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شہباز شریف کی 9 ارب روپے کی انکوائری پینڈنگ ہے، اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہوں گے۔ پھر توشہ خانہ کا کیس،
مجھے بھی ایک گاڑی ملی. توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. گاڑی آج بھی پڑی ہے توشہ خانہ میں میری. لیکن ان کا ذرا دیکھیں, آصف زرداری نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں, 2 BMW, 1 ٹویوٹا لیکسس, اور یہ ان کے دور کی بات کر رہے ہیں, ان کے دور کی بات ہے یہ کیس. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دا رولز, جو رولز ہے توشہ خانہ کے, اور یوسف رضا گیلانی نے اور زرداری نے 3 گاڑیاں ان رولز کو ریلیکس کروا کے 3 گاڑیاں رکھ لی. یہ سیدھی سیدھی نیب کا کیس ہے جو ابھی تک نہیں ہو رہا. لیکن ہوا کیا, نواز شریف کو ایک دم جب پتا چلا کہ زرداری نے 3 گاڑیاں نکال لی ہیں, تو نواز شریف نے جو 10 سال ایک غیر قانونی طور پہ گاڑی جو گفٹ ملی تھی, اپنے پاس مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی, اس نے کیا کیا کہ اس گاڑی کو لیگلائز کروا لیا 10 سال کے بعد. جب پتا چلا زرداری نے کیا تو اس نے بھی یوسف رضا سے مل کے وہ گاڑی کو لیگلائز کروا لیا, جو کہ آپ کو پتا کہ بالکل غیر قانونی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے مل کے کیا سب کچھ. 10 سالوں میں جو قرضہ اوپر گیا ان کے کیسز, ان کے دور میں, ان سب نے مل کے کیا. پھر میں آپ کو اور ذرا سیمپل دوں کہ یہاں ہوا کیا ہمارے ملک سے. ایک کیس, اب یہ سارے نیب میں کیس پڑے ہوئے ہیں. ان کا ایک چپراسی تھا گلزار, مقصود چپراسی کو تو آپ کو سنا ہوا تھا. اب یہ ذرا دیکھیں, جو گلزار تھا, گلزار کے بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے آتا ہے. کون 50 لاکھ روپے دیتا ہے؟ ایک کوئی اورنگزیب ہوتا ہے, وہ 50 اورنگزیب بٹ, جو کہ اس کو 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے. اور پھر اس اورنگزیب بٹ کو چیئرمین بیوٹیفیکیشن کمیٹی گجرات بنا دیا جاتا ہے. ڈی سی او اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اس کے نیچے رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں سے ریکور کر سکے جو انویسٹمنٹ ان کو پیسہ دیا. پھر ایک اور کیس ہے, میں موٹے موٹے آپ کو کیسز بتا رہا ہوں تاکہ یہ وائٹ پیپر کا سب کے پاس ہم نے میڈیا کو پرنٹ آؤٹ دے دیا, جو آپ تفصیل میں خود دیکھ سکتے ہیں. ایک احسن اقبال, ان کے بھائی کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ہارٹی کلچر کا, سارے رولز ریلیکس کر دیے جاتے ہیں, پیپرا رولز ریلیکس کر کے اس کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے. وہ انفلیٹڈ یعنی زیادہ ان کو پودے بیچتا ہے 4.5 کروڑ روپے کے, اور وہ بھی انکوائری ابھی تک پینڈنگ ہے, اور وہ بالکل نیب کا کیس ہے کیونکہ وہ ایک فیور کی جاتی ہے اس کو پیسے دینے کے لیے. پھر جناب نواز شریف 2013 میں اب آتا ہے, لاہور کا ماسٹر پلان چینج کیا جاتا ہے. لاہور کے ماسٹر پلان کو چینج کر کے فوری طور پہ مریم 80 کروڑ روپے کی زمین خرید لیتی ہیں وہ رائے بنڈ کے پاس, اور وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ پہلے وہ پلان چینج کیا جاتا ہے اور پھر وہ زمین 80 کروڑ روپے کی خریدتی ہے. پھر چودھری شوگر مل کیس ہے, یہ بھی نیب کے اندر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اس پہ کیا ہوتا ہے کہ مریم 12 ملین شیئر خریدتی ہیں چودھری شوگر مل میں, 99 کروڑ روپے کے 12 ملین شیئر خریدتی ہے. کوئی اس 99 کروڑ روپیہ کدھر سے آتا ہے, اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. کسی کو بھی آپ اگر پوچھیں کہ آپ نے شیئر خریدے 99 کروڑ روپے کے, یہ ابھی تک کیس چودھری شوگر مل کا پرانا چلا آ رہا ہے, اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے. اور یہ بھی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیب کے اندر ڈی جیز چینج ہوں گے, پروسیکیوٹرز چینج ہوں گے, ایف آئی اے کو تو بھی انہوں نے سارا خالی کر کے رکھ دیا جو بھی ان کے کیسز کر رہے تھے, تو اب نیب کے اوپر ہوگا. اور یہ اب جا رہا ہے قوم کے پاس NRO 2. NRO 1 میں جو قوم کا نقصان ہوا وہ سب کو یاد ہے کہ انہوں نے جب سارے کیسز ختم ہوئے پھر سے شروع ہوئے. یہ 2008 سے 13 تک
2008 سے 18 تک یہ جتنی بھی اب کرپشن کیسز ہیں، اب یہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہوں گے، تاکہ یہ پھر سے شروع ہوں ملک کو لوٹنے کے لیے اور یہ پیسہ باہر بھجوانے کے لیے۔ میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیسہ کیوں باہر بھجوایا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ بڑی پیسے بناتے ہیں، یہ سارے اربوں روپے کے کیسز ہیں، 50 کروڑ کے کیسز ہیں، جب آپ اتنا پیسہ بناتے ہیں تو وہ آپ چھپا نہیں سکتے، وہ آپ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے، وہ کہیں استعمال کرتے ہیں، بینک پہ رکھتے ہیں، ہم جواب دینا پڑتا ہے، لہٰذا دگنا ملک کو نقصان کرتے ہیں، پھر یہ ہنڈی حوالے سے ان کو باہر بھجواتے ہیں اور باہر پھر جا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں، دگنا نقصان، وہ روپے پہ پریشر پڑتا ہے، روپیہ ہمارا کمزور ہوتا ہے کیونکہ ڈالرز خرید کے بیچتے ہیں، یہ ہمارا نہیں، یہ سارے وہ ملک جدھر غربت ہے ادھر ساری اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجتے ہیں، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے یہ صرف اس لیے لے کے آیا ہوں آج کیونکہ یہ ضروری ہے اس قوم کو سمجھنا کہ جدھر جو ہمارے اوپر یہ امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے، یہ حکومت صرف یہی نہیں کہ بیرون ملک کی سازش کے تحت یہ اوپر آ کے ہمارے بیٹھ گئے ہیں، دوسری چیز جو ملک کو یہ اب نقصان پہنچائیں گے، پہلے ساری اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروائیں گے، پھر سے یہ چوری کا بازار شروع ہوگا، دونوں مل کے کریں گے، اور یہ آپ کو سمجھنا ہے، پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں، یہ سارے کیسز ان کے اپنے دور کے ہیں، کیسز جب دونوں اقتدار میں تھے تب کیسز بنائے گئے ہیں، سوائے ایف آئی اے کا کیس یہ جو 16 ارب کا ہے، باقی سارے ان کے کیسز تھے۔ تو ہمیں جو سارا وقت کہتے رہتے تھے کہ جی آپ نے یہ کر دیا، انتقامی کاروائی کر دی، ہم نے کوئی کچھ نہیں کیا۔ اور جو ایف آئی اے کا کیس ہے یہ اتنا مضبوط کیس ہے، یعنی اس سے مضبوط کیس ہو ہی نہیں سکتا۔ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام، ڈیٹس ملتی گئی، کبھی بینچ ٹوٹ جاتا تھا، کبھی کمر میں درد ہو جاتی تھی، اور کبھی جا کے نیب کے اوپر نیب میں جاتے ہیں تو پورا جلسہ کر دیا پکڑ کے۔ ہمارا انصاف کا نظام ان کو یہ سارے کیسز کسی کو بھی نہیں، سوائے وہ جو ایونز فیلڈ کا کیس ہے، کسی کیس کو بھی پورا اینڈ تک نہیں پہنچا سکا۔ جی عباس سر، انتقامی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں رات کی، صبح آپ کے میں نے شیخ صاحب کے بھتیجے کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے، فرحت گجر کے اوپر بھی نیب کا کیس بنا دیا گیا ہے، آپ کا تو وزیر رسالت کا کیس درج ہو گیا۔ سر کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، یہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک مافیا سے ہماری ڈیلنگ ہے۔ دیکھیں، مافیا جن کو سپریم کورٹ نے جب سلسلین مافیا کہا تھا، تو مافیا کا کیا طریقہ ہے کاروائی کا؟ وہ یا لوگوں کو خریدتے ہیں جس طرح ہمارے سیاستدانوں کو انہوں نے خریدا، ان کو بڑے پیسے دے دے کے خریدا، میڈیا پہ یہ پیسہ چلاتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کون سے میڈیا کے لوگ ہیں جو ہر ان کی برائی کی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی اور پروموٹ کرتے ہیں ان کو، آپ کو پتہ ہے تو پیسہ چلتا ہے، اور جو ان یہ خرید نہیں سکتے پھر ان کے اوپر یہ انتقام لیتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے دیکھا یعنی اس سے فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے، ہم اس وقت سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے شب دعا بنا رہے ہیں، ہم نے ساروں کو اناؤنس کیا ہوا ہے، پہلے سے اناؤنس کیا ہوا تھا، سارے پاکستان میں بھی، بیرون ملک پاکستانی بھی، کہ سارے اس میں شرکت کریں، اور بھرپور شرکت ہوئی۔ وہ جب شب دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا ہے، اور اگلی دفعہ پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروایا۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہی ہوگا، کسی بازار کے اندر گارڈز کے بغیر چلے جائیں یہ آوازیں لگیں گی، کہیں بیرون ملک چلے جائیں جدھر پاکستانیاں، وہ جو آج ان سے ہو رہا ہے لندن کے اندر، یہی ہوگا ان سے۔ امریکہ میں لوگ ان کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، یعنی اس کو ذلت فیس کرتے ہیں کہ اس طرح کے چوروں کو ہمارے اوپر آ کے بٹھا دیا۔ اور پاکستانی یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستانیوں کو پوری طرح پتہ ہے، جو خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی، کتنی بڑی سازش ہوئی ہے، تو یہ ہمارے اوپر ڈالنا کہ جی ہم نے یہ مدینہ میں ان کو آوازیں لگوائی ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم اس لیے آنی چاہیے کہ پہلے تو
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جس میں تھوڑا سا بھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہوں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کوئی چیز کرنی. اور پھر اپنی جو ان کی چوری اور ان کو جو پبلک میں رد عمل مل رہا ہے، یہ جو ساری پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے، کیا یہ کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پبلک کیوں نکل رہی ہے؟ آدھی تو ان کی شکلیں دیکھ کے پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے. انشاءاللہ جو یہ میری کال ہے، یہ اس مئی کے اینڈ میں آپ خود دیکھیں گے کہ پبلک کیسے نکلے گی ان لوگوں کے خلاف. یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھائی سے کیا ہے، ایم این اے بھتیجے سے کیا ہے، ہمارے پی ٹی آئی کے، اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ایئرپورٹ سے پکڑ کے کسی کو جیل میں ڈالیں، جہاز سے جیل میں اس طرح ڈالیں کسی کو، اور اس کو لے گئے کہیں. یہی ان سے ہمیں توقع ہے. یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر قسم کی آپ جھوٹے کیسز ڈال لیں. جو آپ نے دوسری بات کی فرح خان کی، میں ذرا اس کے اوپر پہلے واضح کر دوں. پہلے تو مجھے اگر شک تھا نا، ہمارے دور میں تو جی نیب آزاد ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، ہم کوئی بات کرتے تھے جی نیب آزاد ہے. اب میں نیب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے، یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے. پہلے تو کیا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم ہے، یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے. وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر تھی؟ وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. دوسری بات، انہوں نے اٹیچ کیا ہے کہ جی ان کا جو خامد تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عہدیدار تھا، کوئی 97 سے 99 تک، 1997 سے 1999 تک. اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے ساتھ، اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے. تو اس کو کیسے پھنسا دیا انہوں نے؟ سو نمبر 1، یہ سیدھی انتخابی کاروائی لی جا رہی ہے. اور یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ فرح کا کیا قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے، وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہیں فرح خان. یہ کنیکشن ہے. یہ وہی کنیکشن ہے جب انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا کیس ڈالا تھا کہ وہ جو ٹائل سمگل کر رہی ہے جمائمہ، وہ اس کا قصور یہ تھا، وہ میری بیوی تھی. ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں، میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے، چلے جاتے ہیں. اب بشرا بیگم کو کیا ملنا؟ وہ تو گھریلو عورت ہے، ان کی تو کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لیا. جس طرح کہ انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلز کا کیس ڈالا، 1 سال وہ کیس چلایا. وہ سمپل تھا کہ اینٹیک ٹائلز اسمگل کرنے کا کیس تھا. اینٹیک کا پتہ چلوانا، اینٹیک ٹائلز کا 48 گھنٹے لگتے ہیں. فورینزک اس کا ٹیسٹ کرائیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹائل اینٹیک ہے یا نہیں ہے. وہ اس نے ٹیسٹ کروا لیا تھا. جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا تو 1 سال تک ججز کیس نہیں سنتے تھے، صرف انتقام لینے کے لیے میرے پیچھے. یہ بالکل وہی کیس ہے، یہ بالکل بے قصور ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورا موقع دیا جائے، یہ پوری ہیئرنگ کی جائے. یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے. آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. ریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کا پیسہ آیا ہے، یہ ذرا جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا. تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ جو قوانین کا گرے ہے، انصاف کا گرے ہے، یہ اگر نہیں ہو پائے گا اور سارا سال کیس لٹکتے رہیں گے تو اس کا حل کیا ہے؟ قوم کیسے اس کی کنکلوژن پہ جائے؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مئی کے اینڈ میں کال دی ہے، تو یہ پورا مئی کا مہینہ اپوزیشن جو ہے یا موجودہ حکومت ہے، یہ تو آپ کے اکابرین کو جو اریسٹ کرنے کا پلان کر رہی ہے 30 ایم پیوں کے تحت، تو یہ تو ساری کی ساری موبلائزیشن کو کارٹرائز کریں گے. دیکھیں ہم نے یہ جو کال دی ہے اسلام آباد کی، میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نظر آئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوام کی موومنٹ ہوگی. اور جو عوام آپ دیکھیں گے اس طرح کبھی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ میری کال پہ نکلے گی. میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو، اور بھی قوم تیار ہے آج، ہم ابھی بھی کال دے سکتے ہیں، پبلک آئے گی، لیکن ہم وہ پبلک کو تیار کر کے لانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی پبلک ان لوگوں کو نہیں نظر آئے گی. جہاں تک انتقامی کارروائی ہے، یہ اور زیادہ جوش دے گا لوگوں کو.
क्योंकि लोगों को इनकी शक्लें पता है। इन्होंने यही किया अपने 30 सालों के अंदर जब इन्होंने हुकूमत, वो सिंध में वो ये करता है, जितना जुल्म सिंध के अंदर ये जरदारी और इसका जो जरदारी सिस्टम करता है, सिंध के लोगों को तो इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। और ये जो शरीफ है इनका चैलेंज करेंगे कि ये बहुत बड़ा इल्जाम है मेरे साथ। मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं तो अपनी अदालतों के ऊपर अब खुद ही सोचता हूँ कि उनको भी उनका भी इम्तिहान है, क्योंकि शरीफों को तो हमें पता है इन्होंने सारी जिंदगी यही किया है। इंतकामी कार्रवाई इनके डीएनए के अंदर है। ये अब से नहीं, जब इन्होंने एक क्रिकेटर होता है सरफराज, उसको डंडे पड़वाए, फिर नजम सेठी को बंद करके डंडे मारे, ये तो इनका तरीका ही है डराने का। लेकिन देखें, हमारी अदलिया भी बैठी हुई है। अदलिया आज पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। कभी इस तरह की आज़ाद अदलिया नहीं थी जो आज है। हमारे कोई बता दे, हमारे दौर में कोई बता दे, एक किसी के ऊपर झूठा मैंने केस करवाया, कोई मुझे बताए कि पुलिस में हमने किसी अपने मुखालिफ के खिलाफ कोई झूठा केस किया हो, कोई झूठी एफआईआर की हो। पख्तूनख्वा में हमारी गवर्नमेंट तकरीबन 9 साल होने लगे, कोई बता दे कि मुखालिफ के खिलाफ किसी के झूठा केस हुआ हो। इनका आते साथ ही ये पहली वारदात है, आते साथ ही इन्होंने, जब कोई कैसे किसी को इस केस पर डाल सकता है जब कोई इनके पास कोई ना सबूत है, ना कोई बता सकते हैं, ना कोई करेक्ट कर सकते हैं। कैसे ये हमें एफआईआर रजिस्टर कैसे हो सकती है, पहले तो मुझे ये नहीं समझ आ रही। और एक ही जैसी एफआईआर है सारे पाकिस्तान में। सर, आप अगले इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी हल्का बंदियां शुरू कर ली, लेकिन अब नई मरदमशुमारी इन्होंने शुरू कर दी है, उस पर तो वो हल्का बंदियां भी खत्म हो गई। तो अब क्या आपका लाया अमल होगा? सारा वक्त उनकी तैयारी होनी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकती, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमें कोई इत्मीद इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नहीं है। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज करने की। हर मौका मिलता है ये विक्टिमाइज करता है। हम समझते हैं कि इसने अदालतों को इन्फ्लुएंस किया। जब अदालतें फैसला कर रही थी कि इसने जब उनको कहा कि जी मैं तो इलेक्शन ही नहीं करवा सकता, पता नहीं कितने महीने में, 6 या 7 महीने में, हम समझते हैं 7 महीने, इसको उसी वक्त अदालतों को कहना चाहिए था कि इसको डिसमिस करें, किसी और इलेक्शन कमीशन को लेके आए, क्योंकि आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए जब भी इलेक्शन अनाउंस होता है। वो एक अंग्रेजी की एक सेइंग है कि यू ओनली क्रॉस द रिवर वंस, मतलब ये है कि टाइम गुजर जाता है। वो 70s में और टाइम था, ये जो टाइम है ये सोशल मीडिया का टाइम है, ये एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का टाइम है। कभी भी एक खबर इतनी तेजी से सर्कुलेट दुनिया में नहीं करती जो आज करती है। आप 2-3 घंटे में सारी दुनिया में वो चीज चली जाती है जो कई दिन लगते थे पहले जाने में। और फिर हर जिसके पास मोबाइल फोन है उसकी आवाज है। पहले तो कभी ऐसे नहीं था ना, लोग तो बेचारे चुप करके बैठे रहते थे। अब लोगों के पास मोबाइल फोन और आवाज है। ये दौर में जो भी समझ रहा है ना कि ये पुराने जमाने की पॉलिटिक्स कर लेंगे या कंट्रोल कर लेंगे पब्लिक को, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर लेंगे, कम्युनिकेशन को मीडिया के ऊपर सख्तियां करके कंट्रोल कर लेंगे, वो पुराने जमाने में रह गए। कोई नहीं रोक सकता। जो पब्लिक का इस वक्त मैं देख रहा हूँ, मैंने कभी, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ ही बड़ा हुआ हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पब्लिक इस तरह का शऊर होगा पब्लिक में, और नौजवानों में, बच्चों तक, क्योंकि बच्चे भी अब मोबाइल फोन, उनमें जो शऊर है ये कभी पाकिस्तान में नहीं था। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये महीने के आखिरी हफ्ते में जब हम करेंगे अपना ये इस्लामाबाद की मार्च, आप खुद देखेंगे कि इसमें सिर्फ पीटीआई नहीं निकलेगी, इसमें औरतें बच्चे निकलेंगे, फैमिलीज निकलेंगी, क्योंकि सबको इस वक्त सारे लोगों को दुख है जो हुआ पाकिस्तान से। लोग रंज में चले गए हैं कि एक तो बैरून मुल्क साजिश, और उसके बाद दूसरा ये सारे जो साबित कर रहे थे 30 साल में अपने आप को कि मुल्क के सबसे बड़े डाकू है, उनको ऊपर मुसल्लत कर दिया। 60% कैबिनेट जमानत पे है। देखिए, एक ये इतना बड़ा हुआ है, ये
साजिश इतनी बड़ी हुई है, इतने बड़े पैमाने पे 22 करोड़ लोगों के खिलाफ हुई है। और ये बनाना रिपब्लिक्स में भी अगर इस तरह की साजिश होती तो वहां बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आता। यानी बनाना रिपब्लिक्स के जो इदारे हैं ना, उन्होंने भी इसको संजीदा लेना था। देखिए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बाहर की साजिश के तहत और अंदर जो लोग मिले हुए थे उनके साथ, मीर जाफर, इन्होंने उसको एक गवर्नमेंट को चेंज किया और फिर ये नहीं चेंज किया जो असल में लोगों को इससे ज्यादा तकलीफ है कि मुल्क के बदतरीन करप्ट क्रिमिनल्स माफिया को ऊपर लाके बैठा दिया। ये है असल में जिसकी वजह से पब्लिक निकल रही है। सो पब्लिक के अंदर बड़ा गुस्सा है। अब इदारों को भी अपना काम करना चाहिए। तो हमने तो इदारों को अपील किया कि आपकी अब ड्यूटी है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए इसको एक्सपोज करें। इसमें मुझे चाहिए कि इस दफा का जो क्राउड होगा वो इंशाल्लाह एग्जेम्पलरी होगा। 30 अक्टूबर 2011 से लेकर आज तक हमने कोई जलसा नहीं छोड़ा, हर जलसा कवर किया है। लेकिन इस दफा पाकिस्तान की हर छोटे से जिस तरह से लोग निकल रहे हैं और जो औरतें और बच्चे निकल रहे हैं जिनके मर्द भी आते, ये फिर से एक और चैलेंज है कि पाकिस्तान की अदालतों के लिए या तो फैसला करना ही जमहूरियत है या नहीं है। अगर ये पाकिस्तान जमहूरियत है तो हमारा राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट का हमारा राइट है। और कभी भी हमने, आप हमारी 26 साल की मेरी पॉलिटिक्स देख लें, हमने कभी किसी किस्म का ना तसादम किया, ना किसी किस्म के हमने लोगों को कहा कि आप किसी इंतशार फैलाएं। ये कौम का राइट होता है कि ये जो कौम से हुआ है, कौम के अंदर गुस्सा है, उनको हम जमा करेंगे इस्लामाबाद में, बिल्कुल पूरा मन होगा जिसमें फैमिलीज भी आएंगी। अब अगर ये इसको रोकने की कोशिश करते हैं और जेलों में लोगों को डालते हैं तो ये पाकिस्तानी अदालतों का चैलेंज है कि क्या ये बता दें जमहूरियत है या नहीं है। ये सिर्फ जब पीटीआई थी तो हमें हर रोज याद करवाया जाता था जमहूरियत है। हर रोज जनाब अखबार में जितनी हमें तनकीद हुई है, मैं किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट को नहीं हुई। हम फेक न्यूज के ऊपर भी कोई एक्शन लेते थे तो आ जाता थी मीडिया सहाफत पे। और अब यह हम तमाशा देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर भी पूरा दबाव डाला जा रहा है। कभी इस तरह का दबाव मीडिया पे हम सोच भी नहीं सकते जो आज डाल रहे हैं। और अब अगर एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर ये एक्शन लेंगे और राना सनाउल्लाह, जिसके अपना वो उसका जो इनके पुराने मिनिस्टर का बाप कहता है आबिद शेर अली के 18 कत्ल किए हुए इसने, जब इस तरह का आदमी बैठेगा और ये जब एक्शन लेगा, आदमियों को रहा किया ICL से बगैर किसी वजह के, जो सारे ड्रग यानी टनों के हिसाब से ड्रग आते साथ ही इन्होंने किया क्या, अपने केसेस खत्म किए, FIA के अंदर सारी तबाही कर दी है, अपने ECL से निकाल दिया है और क्या कोशिश करेंगे दूसरा हमारे ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आज इनको पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने इस तरह किया, ये फिर मुल्क को तसादम की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि ये ना समझे कि लोग चुप करके बैठ जाएंगे, ये थोड़े से लोग पकड़ लेंगे और हम चुप करके बैठ जाएंगे, या पब्लिक निकलेगी। और इन्होंने सख्ती की, इन्हीं को फिर नुकसान, गवर्नमेंट तो इन्होंने चलानी है तो गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे ये उसके बाद, क्योंकि वहां रुकेगा नहीं, वो तो फिर अगली स्टेज पे चला जाएगा।